آج میں آپ حضرات کے سامنے ٹیوشن کے کچھ نقصانات عرض کروں گا۔ پتہ ہے وہ ٹیوشن کے فوائد۔ سب سے پہلے ٹیوشن تو ہمیں وہ ذاتی توجہ فراہم کرتا ہے جو کلاس روم میں ممکن نہیں ہوتی۔ جب کوئی استاد ہمارے لیے خصوصی وقت نکالتا ہے تو وہ ہماری کمزوریوں کو سمجھ کر انہیں دور کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اگر ٹیوشن واقعی کامیابی کی ضمانت ہے تو پھر اسکول کا مقصد یہ ہے کہ بچے وہاں جا کر اپنی یونیفارم دکھائیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ٹیوشن پڑھنے والے طلباء اچھے نمبر لاتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کے کچھ پہلو ایسے ہیں جن پر غور کرنا ضروری ہے۔ یہ ذاتی توجہ نہ صرف ہمیں سیکھنے کا موقع دیتی ہے بلکہ ہماری خود اعتمادی بھی بڑھاتی ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے مالی بوجھ۔ ٹیوشن کی فیس اکثر والدین کی جیب پر اتنا بھاری پڑتا ہے کہ جیسے بیٹری والے رکشے میں ہاتھی بٹھا دیا جائے، خاص طور پر ان خاندانوں کے لیے جو پہلے ہی معاشی مشکلات کا شکار ہو۔ میں نے کئی والدین کو دیکھا ہے جو اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے اپنی ضروریات کو قربان کر دیتے ہیں۔ دوسری بات، ٹیوشن ہمارا فہم اور سمجھ بوجھ بھی گہری کرتی ہے۔ ہمارے استاد ہمارے سوالات کو دھیان سے سنتا ہے اور پیچیدہ موضوعات کو آسان زبان میں سمجھاتا ہے، جس سے ہمارا علم بڑھتا ہے اور ہم اپنی پڑھائی میں مہارت حاصل کرتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وقت کا دباؤ۔ اسکول اور کالج کے بعد ٹیوشن کے لیے وقت نکالنا طلباء کے لیے جسمانی اور ذہنی دباؤ کا باعث بنتا ہے۔ جس وقت بچوں کو کھیلنے، آرام کرنے اور اپنی دلچسپیوں کو پورا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ وقت تو ٹیوشن کی مصروفیات میں ضائع ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، کامیابی کی دوڑ میں وہی جیتتا ہے جس کا دماغ اور جسم دونوں تندرست ہو، ورنہ کتاب کے رٹنے سے کوئی اولمپکس نہیں جیتا۔ تیسرا بڑا فائدہ ہے وقت کی بچت۔ ٹیوشن ہمیں اپنی رفتار سے سیکھنے کا موقع دیتے ہیں۔ ہم اپنی کمزوریوں کو سمجھ کر انہیں دور کرتے ہیں اور جو آسان موضوعات ہوتے ہیں ان پر ہم جلدی عبور حاصل کرتے ہیں اور ہماری پڑھائی مؤثر اور منظم ہوتی ہے۔ مزید برآں ٹیوشن میں ہمیں سوال پوچھنے کی آزادی حاصل ہوتی ہے۔ کلاس روم کی بھیڑ میں ہم سوال پوچھنے سے کتراتے ہیں۔ تیسرا نقصان ہے سماجی مل جل میں کمی۔ سماجی مل جل میں کمی۔ اکثر ٹیوشن میں طلباء کی تعداد کم ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنے ہم جماعتوں کے ساتھ کھیل کود، بات چیت اور گروپ ورک جیسے مواقع سے محروم رہ جاتے ہیں۔ یہ سماجی تعلقات کی کمی ان کی شخصیت کی ترقی میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ تو ٹیوشن میں ہمیں سوال پوچھنے کی آزادی حاصل ہوتی ہے۔ یہی کھلا ماحول ہمارے لیے علم کی دنیا کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آخر میں یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ ٹیوشن کے ذریعے طلباء کے تعلیمی نتائج میں نمایاں بہتری آتی ہے۔ استاد کی مکمل رہنمائی اور ہماری محنت کے باعث ہم اپنے اہداف حاصل کرتے ہیں اور کامیابی کی بلندیاں طے کرتے ہیں۔ آخر میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جسے ٹیوشن کلچر کہتے ہیں۔ ٹیوشن کلچر کا مقصد یہ ہے کہ کچھ طلباء کے ذہن میں ایسا آتا ہے کہ ٹیوشن کے بغیر کامیابی ممکن نہیں، تو اس سوچ سے طلباء کی ذہنی تعلیمی نظام پر منفی اثر پڑتا ہے اور محنت بھی کمزور ہو جاتی ہے اور اسکول کی تعلیم رسمی کارروائی بن جاتی ہے۔ میں نے 5 نکات پیش کیے۔ ان 5 نکات کے نتائج میں جو میرے سامنے جو آئے وہ یہ ہے کہ ٹیوشن صرف مددگار کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ یہ ہماری تعلیم کو مضبوط بنانے اور ہماری زندگیوں کو روشن کرنے والا چراغ بھی ہے۔ آئیے ہم سب اس نعمت کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ شکریہ۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ٹیوشن کو ایک مددگار ذریعہ سمجھیں، نہ کہ زندگی کا سہارا۔ اپنی تعلیم اور ذاتی زندگی کو درمیان توازن رکھیں تاکہ ہم نہ صرف تعلیمی میدان میں کامیاب ہوں بلکہ
تعلیمی میدان میں کامیاب ہو بلکہ خوش و خرم زندگی بھی گزار سکے۔ آخر میں بس میں اتنا کہوں گا کہ اگر ٹیوشن ہی کامیابی کا واحد راستہ ہے تو پھر اگلے سال سے اسکولوں کی جگہ پر ٹیوشن سینٹر بنا دیجیے